کھول رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الآیہ۔ بھر رہے گا منہ اس میں بھر رہے؟ ڈبے میں لینے کی بات ہے، دل میں لینے کی بات ہے۔ آج ہمارا مزاج بن گیا ڈبوں میں لینے کا۔ چلو خیر، آپ کی محبت کا شکریہ اور آپ کے امام صاحب کی محبت کا شکریہ۔ 15-20 منٹ آپ حضرات نے دی ہے، اللہ کی توفیق سے کچھ سنانے کا ارادہ ہے۔ اللہ کرے میں صحیح سمجھا سکوں اور سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ عمل کی ضرورت سب کو ہے، دین کسی کا محتاج نہیں، ہم سب دین کے محتاج ہیں۔ جتنا کسی کی زندگی میں دین، اتنا ہی وہ کامیاب، برکتوں سے مالا مال۔ روزہ ایک عبادت ہے، عبادت ہی نہیں ٹریننگ بھی ہے۔ ٹریننگ کیسے؟ یہاں پڑھے لکھے حضرات علماء موجود ہوں گے تو لطف زیادہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ مزہ آپ کو سب کو آئے گا۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے بیان کیا احل لکم الطیبات، کہ اللہ نے پاک چیزوں کو حلال کیا ہے، یہ ترجمہ۔ پھر رمضان کی فرضیت کا تذکرہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس کے بعد تذکرہ ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن پاک میں تذکرہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ پہلے یہ ہے کہ حلال مال کو کھاؤ، بعد میں یہ ہے کہ حرام سے بچو، درمیان میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ اب روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو کچھ دیر کے لیے بتاؤ حلال سے اس کو منع کر دیا جاتا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے حلال سے اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اگر حلال سے بچنے کا مزاج بن گیا، عادت بن گئی، اور 1 مہینہ ہماری مزاج بن جائے گا، عادت بن جائے گی، بعد میں حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ٹریننگ بھی ہے نا جی؟ کچھ مزہ آیا؟ اچھا، عبادت بھی کیسی؟ یا اللہ، یا اللہ آپ کی مہربانی، کہاں ہم اور کہاں ان کی شان۔ گناہوں سے لت پت یہ انسان، اور اللہ کی طرف سے قدردانی ہے کہ پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے اس مہینے کے لیے۔ کیوں جی؟ کہاں ہم اور کہاں اس کی شان۔ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اعزاز ہے نا یہ؟ بندے کے عمل کا کتنا اعزاز ہے اللہ کے یہاں، کتنی قدر ہے اللہ کے یہاں، کتنی قدر ہے۔ اچھا، بندے کو نعمتیں ملی ہے، بندہ نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا، ناشکری آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ ناشکری۔ نعمتوں کی قدردانی اگر ہو، النعمت موصولۃ بالشکر، النعمت موصولۃ بالشکر، نعمتیں شکر سے ملی ہوئی ہیں۔ شکر اگر ہوگا نعمت باقی بھی رہے گی، اضافہ بھی ہو جائے گا، بڑھ بھی جائے گی۔ اور جب ناشکری ہوگی تو نعمت بچے گی بھی نہیں، نعمت انسان ناشکرا ہے۔ ایک ہمارے معاشرے میں، یہاں کی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا تو نہیں، انسان تو سبھی جگہ رہتے ہیں، انسان کی جو عادت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے ترقی دی، عزت دی، مال دیا، دولت دی، خزانے دیے ہیں، حلال اس کی کمائی ہے، اس کا کاروبار اللہ نے بڑھا دیا، مکان اچھا، گاڑی اچھی، بلڈنگ اچھی، محل اچھا، بنگلہ اچھا، تو دینے والے کون؟ اللہ، وہی دیتے ہیں نا۔ اچھا، اولاد کون دیتا ہے؟ نعمتیں کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دی، اللہ نے۔ جلتا ہے دوسرا آدمی پر، پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ خام خواہ کی بات ہے نا بھائی۔
دینے والے کوئی اور ہیں، ہمیں جل کے کیا ملے گا، حسد کر کے کیا ملے گا۔ بہت سے بندے تو ایسے ہیں اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں ہوتے، دوسرے کے سکھ سے جتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سکھی کیوں ہے، یہ چین سے کیوں ہے، یہ آرام سے کیوں ہے، یہ راحت میں کیوں ہے، اس کی عزت کیوں ہے، اسے دولت کیوں مل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ دور تک سمجھ گئے ہو میری بات کو، خام خواہ اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہ مولانا کرسی پہ تو بیٹھ گئے لیکن بات سمجھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ حسد جو کر رہا ہے، جس سے کر رہا ہے، دونوں کی ہمدردی کی بات مولانا آپ کرو کرسی پہ بیٹھ کے، کہہ سکتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، مانگ سکتے ہیں آپ یہ بات۔ جی حسد ایک بیماری ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اسے بھی بچاؤ، طریقہ بتاؤ۔ اور جس سے حسد کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اسے بھی غصہ آ سکتا ہے، اسے بھی طریقہ بتاؤ۔ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، عالم ہیں، انہوں نے عالم کے نام سے اعلان کیا، آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بتانا۔ کوئی بات نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، اللہ جتنے توفیق دے گا بتائیں گے۔ اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو آپ کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ لاٹھی لے کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بیماری ایسی لگ گئی جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے، چلتے ہوئے بھی کھائے گی، پھرتے ہوئے بھی کھائے گی، سوتے ہوئے بھی کھائے گی، جاگتے ہوئے بھی کھائے گی، بیٹھتے ہوئے بھی کھائے گی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے، بس برداشت کریں۔ اگر کوئی حسد کر رہا ہے ہم سے، کیا کریں؟ برداشت کریں۔ اور ایک تسلی کی بات کہہ دوں، اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے، حسد الحاسد یدل علی کمال المحسود، حاسد کا حسد کرنا کمال محسود پر دال ہوتا ہے۔ حاسد حسد جب کرے گا کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے اندر کوئی کمال ہے، تبھی تو حسد کر رہا ہے۔ اگر کمال نہ ہوتا حسد کہیں پہ کرتا تو آدمی کو تسلی میں رہنا چاہیے۔ کیا رہنا چاہیے؟ اگر کوئی ہمارا حاسد ہے مطلب کچھ نہ کچھ اللہ نے نوازا ہے ہمیں، تبھی تو حسد کر رہا ہے۔ وہ سکون ملا کہ نہیں ملا؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ مولانا محسود کے لیے تو یہ بات ہے کہ اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن حاسد بھی تو اپنا بھائی ہے، اسے جو گھن لگ گیا، اسے جو کھانے والا ایک دمک لگ گئی، اس کو بھی تو بچانا چاہیے نا، وہ بھی اپنا بھائی ہے۔ یاد رکھنا بزرگوں، بڑی عمر کے لوگ آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، ایک بات یاد رکھیے کہ انسان سے کبھی بھی نفرت نہ کرنا۔ اگر ہمارا بھائی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کے گناہ کو برا سمجھیں، انسان کو کبھی برا نہ سمجھیں۔ یاد رکھنا یہ بات، اس سے نفرت نہیں کرنی، انسان سے نفرت نہیں کرنی، اس کی برائی کو برا سمجھنا ہے۔ اچھا، حاسد کا علاج کیا ہے؟ حاسد کو اگر حسد کرنے کی بیماری ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جس سے حسد کر رہا اس کے واسطے دعا کرے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ دعا جب کرے گا جب ہمدردی آ جائے گی، ہمدردی آ جائے گی، حسد چلا جائے گا۔ دونوں کی بات ہو گئی نا، بھلا محسود کا بھی چاہا، بھلا حاسد کا بھی چاہا۔ طریقہ بتا دیا نا۔ اچھا، ایک شعر ہے تو بہت آسان سا، مگر امید ہے کہ ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے تک یاد کریں۔ کتنے دن تک؟ کتنے دن تک؟ 6۔ اچھا چلو، آپ سال کہہ رہے ہیں۔ شکر کرنے سے نعمتیں ملتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ شکر کرنے پر شاکر، شکر کرنے والے کو۔ حضرت ابراہیم کا اوصاف قرآن پاک میں تفسیر ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، نمبر 1 وصف کان امتن، وہ امت تھے۔ اقوال ہیں اس کے اندر، اتنا کہہ دوں معلم خیر، کیا تھے وہ؟ خیر کے معلم۔ قانتا للہ، فرما بردار، حنیفا، ایک طرف کے 3 اوصاف ہو گئے۔ ولم یک من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کتنے وصف ہو گئے؟ شاکرا لانعمی، شاکرا لانعمی۔ اللہ، کتنے شکر گزار ہوں گے کہ رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ شاکرا لانعمی، ٹھیک مولانا؟ کتنے اوصاف ہو گئے؟ ان میں سے کسی پہ مجھے نہیں بولنا۔ دوسری جگہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، 3 بیان کیے گئے۔ لحلیم اواہ منیب، کتنے ہو گئے؟ خیر، ایک وصف شاکرا لانعمی، شاکرا، نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے وہ، نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ اور مولانا ایک یاد آ گئی ہے نا، ایک ہمارے گاؤں میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کے سامنے ایک دن میں بیان کر رہا تھا، یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ آیت میں نے سنی تو مجھے تسلی ہو گئی، بندہ جب شکر کرتا ہے شکر کرنے سے عذاب ٹلتا ہے۔
کیا جی؟ عذاب ٹلتا ہے. ٹلتا ہے. شکر کرنے سے کیا ٹلتا ہے؟ عذاب. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ بشرط کہ تم کیا کرنے والے ہو؟ شکر کرنے والے ہو. اللہ کتنی بڑی بشارت ہے. ان شکرتم وآمنتم، اور ایمان رکھتے ہو. خیر شکر کرنے والے تھے. ایک تو ہے شاکر، ایک ہے شکور. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہاں شکور آیا ہے، وہاں کیا آیا؟ شاکر. کس کو کہتے ہیں؟ شکور کس کو کہتے ہیں؟ فرق بتا دوں. شاکر کس کو کہتے ہیں؟ شکور کس کو کہتے ہیں؟ شاکر اس کو کہتے ہیں من یشکر علی العطاء، من یشکر علی العطاء. نوازشیں ہو رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہے، شکر کر رہا ہے، اسے شاکر کہتے ہیں. اور شکور کسے کہتے ہیں؟ الذی من یشکر علی البلاء، الذی من یشکر علی البلاء. نعمتیں ملنے پر شکر گزار تو ہے ہی، لیکن اگر بلائیں ملتی ہیں تب بھی وہ شکر کرتا ہے، اسے شکور کہتے ہیں. مولانا کچھ سمجھ میں آیا؟ خیر میں شعر کیا کہہ رہا تھا؟ ایک شعر ہم سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. نعمتوں کی شکر گزاری پہ آنا، نعمتوں کی شکر گزاری پہ آنا ہے. کیا ہے؟ حسد سے بچنا ہے. حسد سے، حسد کریں گے تو کچھ نہ پائیں گے. کیا کہہ رہا مولانا میں؟ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے. یوں نہیں کہہ رہا میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں. حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، یوں نہیں کہہ رہا میں. حسد کریں گے تو کچھ نہ پائیں گے، یوں کہہ رہا ہوں. کچھ فرق ہے؟ فرق ہے نا. کوئی تقریر کرنے والا یوں کہے تم گنہگار ہو، ایک یہ کہ ہم گنہگار ہیں. فرق ہے کچھ؟ فرق ہے نا. کیا ہونا چاہیے؟ ہم. متکلم کا صیغہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر کریں گے تو، حسد کریں گے تو کچھ نہ پائیں گے. حسد کریں گے تو کچھ نہ پائیں گے، شکر کریں گے تو گن نہ پائیں گے. شکر کریں گے تو گن نہ پائیں گے. اگر شکر کریں گے اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ شمار بھی نہیں کر سکتے. آپ کہو گے دلیل دیو مولانا. لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم. دلیل ہے نا. ترجمہ، شکر میں کمی ادھر سے نہ ہوگی. دوسرے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں میں. شکر میں کمی ادھر سے بندے کی طرف سے نہ ہوگی، نوازشات میں کمی ادھر سے نہ ہوگی. طبیعت چل رہی ہے، وقت محدود ہے. وقت نہیں، مجھے بھی کام ہے. مجھے بھی کیا، مغرب کہیں اور پڑھنی ہے. مجھے مغرب کہیں اور پڑھنی ہے. خیر تو حسد کر کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. حسد کر کے ایک بات یاد آ گئی. ہاں اسی کو ذہن میں رکھ کے میں نے کہا تھا نعمتیں کون دیتے ہیں؟ اللہ. عزت کون دیتے ہیں؟ اولاد کون دیتے ہیں؟ دے یا نہ دے اس کی مرضی کی بات ہے. دے یا نہ دے اس کی مذکر دے یا مؤنث دے. وہ لوگ وہاں مزاروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کیا نام ہے، ان کے ڈھکوسلے ہیں. ان کے کیا ہے؟ ڈھکوسلے. وہ خام خواہ کی باتیں کرتے ہیں. اولاد دینے والے یہاں بولی میں شاہ ناسا یہاں بولی میں شاہ ذکور ہے نا. اس کی مرضی کی بات ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے. نعمتیں دینے والے وہ ہیں. ایک عالم کو ایک بچے نے وہ بیان کیا کہ وہ مسئلہ معلوم کیا کہ جی وہ مزار پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ڈھکوسلے ہیں ان کے. کیا کہتے ہیں وہ؟ کل اگر کوئی عورت وہاں چلی گئی اور اس نے جا کر وہاں بیری کا درخت ہے، اگر اس عورت کے دامن میں بیری کا پتا گر گیا تو وہ یوں کہتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ یہ میں پہلے کہنا ڈھکوسلے ہیں. کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. نعمتیں دینے والے وہ، عزت دینے والے وہ، مال دینے والے وہ، تندرستی دینے والے وہ، سب کچھ دینے والے وہ قادر مطلق ہے. اگر بیری کا پتا گر گیا تو کیا پیدا ہوگی؟ اور اگر بیر گر گیا تو کیا پیدا ہوگا؟ لڑکا. اس عالم سے اس نے بیان کیا کہ یوں کہتے ہیں وہ. کہنا ایک مرتبہ اور کہو کیا کہتے ہیں. اگر بیری کا پتا گر گیا تو لڑکی پیدا ہوگی، بیر گر گیا تو لڑکا پیدا ہوگا. عالم نے کیا کہا؟ اگر کسی کے اوپر پورا کا پورا بیری کا درخت ہی گر گیا تو کیا فوج کی فوج نکلے گی؟ کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے. کسی کے بس میں. مولانا سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ سکون مل رہا. عقائد کی بات ہو رہی نا، کچھ ایمان کی بات ہو رہی نا. خیر روزہ میں کہتا کرا، روزہ عمل کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے الا الصوم، مگر روزہ اس کا اجر و ثواب بڑھا کے
اور عمل کا بڑھا دیا جاتا ہے. غیر رمضان میں نفل رمضان میں نفل فرض، غیر رمضان میں فرض کا ثواب ایک فرض کے برابر، رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے ثواب کے برابر. کس کے برابر؟ 70 فرضوں کے ثواب کے برابر، 70 فرضوں کے ثواب کے برابر. مگر روزہ اس کا معاملہ الگ ہے. کیا الگ ہے؟ فَإِنَّهُ لِي، روزہ اللہ کے لیے ہے. روزہ کس کے لیے؟ عبادتیں تو ساری اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر روزے کو کیوں کہا اللہ کے لیے ہے؟ اور عبادتوں میں ریاکاری آ سکتی ہے مگر روزے میں ریاکاری نہیں آ سکتی. روزہ اللہ کے لیے ہے. ریاکاری آ سکے تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، کونے میں ہو، کمرے میں ہو، حجرے میں ہو، غسل خانے میں ہو، ایک قطرہ پانی کا نیچے چلا گیا، دل گواہی دے گا روزہ نہیں ہے، ٹوٹ گیا، کہے گا نہیں کہے گا؟ چلتی نہیں اس میں ڈنڈی مارنا، اس میں کٹوٹی نہیں چلتی، اس میں کٹوٹی ڈنڈی مارنا. روزہ کس کے لیے ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہوگی اس میں ریاکاری نہیں آ سکتی. دوسری بات ہے مخلوق کو روزہ نظر نہیں آتا. جب مخلوق کو نظر نہیں آتا تو خالق کے لیے ہوگا نا. کس کے لیے ہوگا؟ نماز پڑھتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں، انسان دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں نا، مگر روزہ جب رکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا بھئی یہ روزہ دار ہے کہ نہیں ہے. نظر آتا ہے مولانا صاحب بھائی صاحب کہیں؟ مولوی صاحب تو شاید نہیں آپ ہے نا، نظر تو نہیں آتا نا، نظر آتا نہیں. اچھا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا. کیا کروں گا؟ بدلہ تو ہر چیز کا. اور اعمال کے ثواب کی مقدار معلوم ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ ثواب دلوا دیں گے. لیکن روزہ ایک عمل ہے جس کے ثواب کی مقدار معلوم ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود دیں گے. اندازہ کرو بدلہ کتنا ہوگا. بدلہ ملنا یہ بھی اعزاز ہے، اور جب اللہ دیں گے تو کتنا اعزاز ہوگا. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ خود دیں گے نا. اللہ. دوسری بات بندے اور اللہ کے درمیان روزہ راز ہے. جب راز ہے کسی کو پتہ نہیں تو انعام دینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو واسطہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ خود انعام دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ دوسرا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور عبادتوں کے بدلے کچھ اور انعام ملے گا. یہ عمل کرو یہ انعام، 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 صدقہ دو یہ ثواب، حج کرو یہ ثواب، اور نیکی کرو یہ انعام. اور عبادتوں کے بدلے انعام کچھ اور ملے گا. مگر روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بدلے اللہ ملیں گے. وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، ترجمہ ہے نا مولانا، روایت کی بات کر رہا نا میں. جس کو اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے بھائی؟ اسے اور ایک بات، بس 3 جملے بولتا ہوں. روزے دار کے منہ کے اندر جو کیا ہو جاتی ہے؟ لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے نزدیک مشکو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مشکو سے بھی زیادہ. جو معدہ خالی رہتا ہے، بھوک لگتی ہے، بو پیدا ہو جاتی ہے. بہت سے بندے زور کے بعد بات کرتے ہیں تو منہ پہ رومال رکھ لیتے ہیں کہ سامنے والے کو ناگواری نہ ہو جائے. یہ بھوکا رہنا اللہ کے لیے ہوا، پیاسا رہنا اللہ کے لیے ہوا. معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے جو منہ کے اندر بھو پیدا ہو گئی، دنیا والے اس کو کچھ بھی سمجھیں، یہ اللہ کے نزدیک مشکو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. کس سے؟ اطیب عند اللہ من ریح المسک. اور ایک اور جملہ، جب اس حالت میں بو اتنی پسندیدہ ہے، قرآن پڑھنا کتنا پسندیدہ ہوگا، تسبیح کرنا کتنا پسندیدہ ہوگا، استغفار کرنا کتنا پسندیدہ ہوگا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا کتنا پسندیدہ ہوگا. بس ایک جملہ اور بولوں گا، بیچ میں ایک سوال. ایک شاگرد نے سوال کیا کہ جی تسبیحات بہتر ہے یا استغفار بہتر؟ کیا سوال کیا؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. آپ بھی کرتے ہیں تسبیحات، یہ بہتر ہے یا استغفار بہتر ہے؟ استاد بھی ہو تو ایسا ہو. استاد نے جواب کیا دیا؟ اگر کپڑا میلا کچیلا ہے تو صابن بہتر ہے، اور اگر کپڑا صاف ستھرا ہے تو عرق گلاب بہتر ہے، عطر بہتر ہے، کستوری بہتر ہے. شاید نہیں سمجھے. شاید اگر کوئی انسان گنہگار ہے، انسان کیا ہے؟ ہم سب گنہگار ہیں، تو اس کے لیے استغفار بہتر ہے. جیسے میلا کچیلا کپڑا صابن سے صاف ستھرا ہو جائے گا، گنہگار انسان استغفار کرے گا صاف ستھرا ہو جائے گا. اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بندہ پہلے ہی سے گناہوں سے محفوظ ہے، اور پھر اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ تسبیحات بہتر ہے. صاف ستھرا کپڑا، کپڑے پر عطر لگانے سے جیسے معطر ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بندہ گناہوں سے محفوظ ہے، وہ تسبیحات کرے گا تو مزید عمدہ ہو جائے گا. مزید کیا ہو جائے؟ تو ایک کے حق میں تسبیحات بہتر، اور ایک کے حق میں کیا بہتر؟ استغفار بہتر. یہ 3 جملے، 2 جملے ہو گئے. تیسرا جملہ، جب بو اتنی پسندیدہ ہے، قرآن پڑھنا، تسبیح کرنا کتنا پسندیدہ ہوگا. ایک بات اور بتا دوں، ہاں جی، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ سن رہے ہو سکتا ہے بتا دوں. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اب کچھ چیزیں کائنات میں ایسی ہیں
کہ وہ تسبیح بیان کرتی ہیں قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، کچھ تسبیح بیان کرتی ہیں رکوع کی حالت میں، کچھ بیان کرتی ہیں قعود بیٹھنے کی حالت میں، دو سجدوں درمیان بیٹھتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اور کچھ تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں کیسے سجدے کی حالت میں، کچھ قعود کی، کچھ سجدے کی، کچھ رکوع کی، کچھ قیام کی۔ اب آپ کہو گے وہ چیزیں کون سی ہیں مولانا جو اللہ کو یاد کرتی ہیں قیام کی حالت میں؟ یہ درخت تو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں۔ مزہ آ رہا کچھ؟ یہ درخت تو اللہ کو یاد کرتے ہیں کس کی حالت میں؟ قیام کی حالت میں۔ اور یہ جانور اللہ کو یاد کرتے ہیں رکوع کی حالت میں، اور یہ پتھر اللہ کو یاد کرتے ہیں قعود کی حالت میں، اور یہ حشرات الارض زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ کائنات کی ساری چیزیں جن حالتوں میں اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری حالتیں نماز میں جمع کر دی ہیں۔ کہیں میں جمع کر دی ہیں؟ ہر رکعت میں رکوع بھی ہے نا، قیام بھی ہے نا، رکوع بھی ہے نا، قاعدہ بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے نا، سجدہ بھی ہے نا، ساری نماز کے اندر بھی ہے۔ اللہ کتنی عمدہ چیز ہے نماز بھی۔ اب بہرحال تیسرا جملہ کیا بولنا تھا مجھے کہ جب بو اتنی پسندیدہ ہے، قرآن پڑھنا کتنا پسندیدہ ہوگا، اور تیسری بات جب یہ اتنی پسندیدہ ہے خود روزے دار کتنا پسندیدہ ہوگا۔ خود روزہ رکھنے والا، اللہ کی خاطر بھوکا رہنے والا اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ تو یہ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، روزہ عبادت بھی ہے، روزہ ٹریننگ بھی ہے، اور روزے کی حالت میں دعا بھی قبول ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک بہت شاندار بات، قافلہ ٹھہرا ہوا تھا عمر فاروق کا، قافلہ تھا عبداللہ بن مسعود کا بھی۔ عمر فاروق نے خادم سے کہا کہ لگتا ہے سامنے کوئی قافلہ ہے، کوئی سوال کرو۔ عمر فاروق کے خادم کھڑے ہوئے اور سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ایو آیتن اجمع فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے زیادہ جامع آیت کون سی ہے؟ خادم ادھر سن لیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے خادم کو کہا کھڑے ہو جاؤ جواب دو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان الآیہ، یہ آیت سب سے زیادہ جامع ہے، یہ آیت سب سے زیادہ جامع ہے۔ سوال سن لیا، حضرت عمر فاروق نے کہا کھڑے خادم کو ایک سوال اور کرو کہ جی کیا سوال کرنا ہے؟ ان سے سوال کرو ایو آیتن اعظم فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ادھر سن لیا، کہاں کھڑے ہو جاؤ جواب دو۔ آیت الکرسی۔ کون سی؟ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم، القیوم اس کائنات کے نظام کو وہی سنبھالنے والے ہیں، وہی قائم رکھنے والے ہیں، وہی سنبھالنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ دو سوال ہو گئے، تیسرا سوال کے کھڑے ایک سوال اور کرو، کیا جی؟ ایو آیتن اخوف فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے زیادہ خوف والی آیت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سن لیا، کہا خادم کو کہا کھڑے ہو جاؤ جواب دو کہ جی کیا جواب دوں؟ کہ سومن کو پڑھ کے سنا دو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خوف والی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے۔ تین سوال ہو گئے، چوتھا سوال کہاں کے کھڑے ہو جائے، ایک سوال اور کرو کہ جی کیا کروں؟ ان سے پوچھو ایو آیتن ارجا فی القرآن، ایو آیتن ارجا فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ مسعود نے سن لیا، خادم کو کہا کھڑے ہو جاؤ جواب دو کہ جی کیا جواب دوں؟ ان کو سناؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ مسلمان کو اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، تندرستی دی، جوانی دی، صحت دی، تو اس حالت میں آدمی خام خواہ روزے کو ضائع کر کے بہت بڑی نعمت کو ضائع کرتا ہے، بہت بڑا خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وفقنا اللہ لما يحب ويرضى۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما ودوامك۔ اللہ سب کے حال پر رحم فرمائیے، یا اللہ سب کے سب گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیجئے، ہر خیر سے ہر ایک کو نواز دیجئے، ہر فلاح سے نواز دیجئے، صلاح سے نواز دیجئے، ہر ایک کی جائز مرادوں سے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے۔ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ کیجئے، سب کو اپنے کرم سے نواز دیجئے، سب سے راضی ہو جائیے، سب سے خوش ہو جائیے، صلاح فلاح تقوی سے نواز دیجئے۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے بیٹھنا ہوا اسے قبول کر لیجئے، کہنے سننے کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ قبول نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، امید رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، اللہ جہاں بیٹھے ہوں نہ بیٹھے ہوں، حاضر ہوں غائب ہوں، مذکر ہوں مؤنث ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ تمنا رکھتے ہیں سبھی کو
جائز مرادوں سے ان کی جھولی کو بھر دیجیے اللہ، سبھی کو اپنے کرم سے نواز دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ کیجیے، سب سے راضی ہو جائیے، سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری اس مختصر سی التجا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکت فلسفی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ شفیع